السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بہترین حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا موضوع 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھنے پر سجدہ کرنے کا طریقہ، رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی قرات کرنا جائز ہے یا نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی۔ آپ سے پوچھا گیا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے ظہر کی 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ تو آپ نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے اور فرمایا میں بھی تمہاری مانند آدمی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، لہٰذا جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، جس میں 2 رکعت پر سہون سلام پھیرنے اور صحابہ کی یاد دلانے پر باقی ماندہ نماز ادا کر کے سلام پھیرنے اور سلام کے بعد سجدہ سہو کا ذکر ہے۔ تو ان تمام روایات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے جب امام سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دے اور مقتدی اسے باقی ماندہ نماز یاد دلائے تو وہ انہیں باقی ماندہ نماز پڑھائے گا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا، اس کے بعد پھر سلام پھیرے گا۔ اگر مقتدی اسے یہ یاد دلائے کہ ہم نے 1 رکعت زائد پڑھ لی ہے تو ظاہر ہے کہ سلام تو پھر چکا ہے، اب اس نے صرف سجدہ سہو ہی کرنا ہے۔ اگر رکعات کی تعداد میں شک پیدا ہو جائے یا قاعدہ اولیٰ چھوٹ جائے تو پھر سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ البتہ اگر یہ شک پیدا ہو کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے یا 4 تو وہ کم تعداد کو یقینی شمار کر کے نماز مکمل کرے گا اور سجدہ سہو سلام سے پہلے ہی کرے گا۔ اگر نمازی کو کسی وجہ سے یہ احکام یاد نہ رہے یا وہ ایسی بھول کا شکار ہو گیا جو ان احادیث میں مذکورہ نہیں ہے تو پھر اسے جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بھی سہون کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ جس صورت پر بھی عمل کرے گا جائز ہوگا۔ سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد کرنے کا ذکر تو احادیث میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا اور پھر اتحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر مقتدی سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے اور شروع ہی سے وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں بلکہ اس پر امام کی اقتدار واجب ہے، لیکن جو بعد میں جماعت میں شامل ہوا ہو وہ اپنی نماز کا فوت شدہ حصہ پورا کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے 4 رکعتوں والی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں یا صرف ایک ہی رکعت میں بھولے چکے یا عمدن ایک یا چند آیات یا کوئی سورت پڑھ لی تو اس کے لیے سجدہ سہو مشروع نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ ظہر کی آخری 2 رکعات میں بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھ لیا کرتے تھے۔ مزید برآں آپ نے اس امر کی تعریف فرمائی جو اپنی نماز کی تمام رکعات میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اگر کسی نے بھول کر رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرات کر دی تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے کیونکہ رکوع اور سجدے میں قرات قرآن جائز نہیں، اور اگر رکوع میں دونوں تسبیحات پڑھے اور سجدے میں بھی تو پھر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔